بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، قابل احترام میری معززات ماؤں اور بہنوں، صحابہ اکرام دے اندر بے شمار خوبیاں سن، اوصاف حمیدہ، اور انہاں خوبیاں دے اندروں بہت بڑی خوبی اے سی کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی پسند نو اپنی پسند سمجھ دے، اور اگر کوئی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو ناگوار گزر دی، نا پسند ہوندی، محبت اور پیار دا تقاضا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس چیز تو فوراً نفرت کر لگ جاندے. آپ دی پسند صحابہ اکرام دی پسند، اور آپ دی ناپسند صحابہ اکرام دی ناپسند. اپنی مرضی، اپنی من مانی نہیں کیتی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو مقدم رکھیا. حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے، میں مدینہ منورہ دے اندر آیا
میں دیکھیا کہ ایک آدمی مدینہ منورہ دے اندر موجود ہے اور اس شخص اس ہستی دے ارد گرد لوگ بھی موجود نے، اپنی زبان دے اندروں جو جملہ بول دے نے وہ لوگ فوراً اس دے اتے عمل کردے نے۔ میں دیکھ کے ایک آدمی دے کولوں پوچھیا من ہادا، اے آدمی کون ہے؟ نہ واقف سن، علاقہ بھی غیر، مدینہ منورہ دے اندر آئے، دسن والیاں نے دسیا کہ ہادا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ دے رسول دی ہستی ہے۔ حیران ہو گئے کہ انہاں دی اتباع کرنے والے، فرما برداری کرنے والے کہ زبان دے اندروں جو جملہ نکلدا ہے فوراً اطاعت اور فرما برداری اور اتباع۔ کہنے لگے میں جملہ سنیا تے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول گیا، میں کہا کہ انت رسول اللہ، کیا تسی اللہ دے رسول ہو؟ پیارے پیغمبر نے فرمایا ہاں میں اللہ دے رسول ہاں، اللہ نے مینوں نبی رسول بنا کے بھیجے ہے۔ اور آپ نے اللہ دا تعارف کیتا، فرمایا کہ اللہ وہ ہستی و ذات ہے کہ جو چیز تینوں نقصان دے، پریشانی آئے، مصیبت آئے، تکلیف آئے، حتیٰ کہ قحط سالی آ جائے، کاروبار دے اندر بگاڑ آ جائے، فرمایا اللہ وہ ہستی ہے جو ہر قسم دی تکلیف پریشانی تو نجات دینے والی ذات ہے۔ سیدنا جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے پہلی ملاقات میں کہا کہ اللہ دے رسول اے حد الیہ، مینوں کوئی نصیحت فرماؤ تاکہ میں اس نصیحت تے عمل کراں۔ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس کے اندر ایک جملہ بولیا، اس بیماری دے اندر میرے سمیت الا ماشاء اللہ چند لوگ نے جڑے محفوظ ہون گے، ورنہ اکثر و بیشتر اس بیماری دے اندر مبتلا نے۔ کائنات دے امام نے ایک جملہ بولیا، فرمایا لا تسبن احدن احدن، اے جابر بن سلیم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی نصیحت یہ ہے کہ کسے نو گالی نہیں دینی۔ لا تسبن احدا، کسے نو گالی نہیں دینی، اپنی زبان تے برا جملہ نہیں لے کے آنا، گندا جملہ لے کے نہیں آنا۔ سیدنا جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے میں اللہ دے رسول دی اس نصیحت دے اتے اس قدر پہرا دیتا کہ ما سببت بعدہ حرن ولا عبدن ولا بعیرن ولا شاتن، میں جدو یہ جملہ سنیا کہ اللہ دے رسول نو گالی ناپسند ہے، کسے نو مندہ بولنا ناپسند ہے، اپنے تو کمزور آدمی نو برا بھلا کہنا ناپسند ہے، فرمان لگے ما سببت بعدہ حرن ولا عبدا، اس جملہ سنن تو بعد نہ میں کسے آزاد نو گالی دیتی، نہ میں کسے غلام نو گالی دیتی، ولا بعیرن ولا شاتن، حتیٰ کہ میں کدی کسے جانور نو بھی گالی نہیں دیتی۔ اسی دیکھنے بلا سوچے سمجھے زبان دوتے گالی لے کے آنا، برا جملہ کہہ دینا، کسے دی ماں دے بارے، کسے دے باپ دے بارے، کسے دے حسب نسب دے بارے، کسے دی ذات دے بارے، کسے دے رنگ دے بارے۔ میرے عزیزو، میرے بھائیو، اے میرے اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی نصیحت یاد کر کے جاؤ کہ کائنات دے امام نے فرمایا زبان کٹ تے سکتی ہے لیکن مسلمان اپنی زبان دی حفاظت کر کے رکھ دے، اپنی زبان دے نال
کسے نو تکلیف نہیں دیندا، کسے نو پریشان نہیں کردا، کسے نو مندا نہیں بولدا، کسے نو برا بھلا نہیں کہندا۔ انشاءاللہ العزیز زبان دی حفاظت کرنی ہے نا انشاءاللہ، میرے سمیت جو کچھ بھی ہو جائے اپنی زبان تے میرے بھائیوں گالی نہیں لے کے آنی، برا جملہ نہیں لے کے آنا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو ناپسند ہے۔ بلکہ ایک حدیث کے اندر میں پڑھیا، سبحان اللہ، سیدنا ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے ذرا اس حدیث نو نوٹ کرو کہ کس قدر صحابہ کرام نو اللہ دے رسول دے نال چاہت اور محبت۔ آج میرا بھی دعویٰ یہ ہے کہ اللہ دے رسول دے نال محبت ہے، پیار ہے، لیکن صحابہ کرام دے نال موازنہ کریے تے میرے بھائیوں انج نظر آتا ہے جویں اسی زبان دی حد تک، کلمہ پڑھن دی حد تک مسلمان نظر آنے ہیں، حقیقی طور تے عملی طور تے اسی بہت پچھے ہیں۔ سیدنا ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے کہ جدوں بھی اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے کول کھانا آندا، کھانے والی کوئی بھی چیز آندی، بیان کردے نے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھا لیں دے، فَبَعَثَ إِلَيَّ بِفَضْلِهِ، ذرا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ دے مقدر دے اتے کس قدر حیرانگی ہے کہ جدوں کھانا بچ جاندہ، کائنات دے امام اپنا بچیا ہویا کھانا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نو پیش کر دیں۔ جدوں بھی کہندے ایک دن اللہ دے رسول دے کول کھانا پیش کیتا گیا، لم یاکل منہا، کائنات دے امام نے اس کھانے دے اندروں ایک نوالا بھی نہیں لیا، سارے دا سارا کھانا میرے وال بھیج دیتا۔ میں اللہ دے رسول کو لایا، میں پوچھے اللہ دے رسول اج کی معاملہ ہے، ایک نوالا بھی تسی نہیں لیا؟ آپ نے فرمایا لِأَنَّ فِيهَا الثَّوْمَ، اے میرے صحابی اس کھانے دے اندر کچا لہسن ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو ایسی بدبو اچھی نہیں لگ دی۔ ایک روایت دے اندر میں پڑھیا کہ کائنات دے امام نے فرمایا کہ فرشتے میرے نال ہم کلام ہوندے نے، جبریل نو بدبو بہت زیادہ ناپسند ہے، اللہ دے فرشتے بدبو تو نفرت کر دے نے، میں اس واسطے لسن کچا لسن جڑا ہے اس نو استعمال نہیں کرتا۔ سیدنا ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دے، میں کیا اللہ دے رسول احرام ہوا، کیا کچا لسن کھانا حرام ہے؟ فرمایا کچا لسن کھانا حرام نہیں، ولیکنی اکرہ لأجل ریحہ، میں اس دی بدبو دی وجہ دے نال میں اس نو ناپسند جاننا، حرام نہیں ناپسند ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو بدبو دار کوئی چیز کھان تو نفرت ہے۔ سیدنا ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ دے رسول پھر ابو ایوب دا فیصلہ سنو، انی اکرہ ما کرہتا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز تو انو ناپسند ہے میں ابو ایوب نو یہ چیز ناپسند ہے، میں اس چیز نو نہیں کھاواں گا۔ اس سے وقت فیصلہ کیتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی پسند، صحابی رسول نے کیا کہ وہ میری پسند ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ناپسند وہ چیز میرے واسطے بھی ناپسند ہے۔ کچا لہسن کھانا حرام نہیں، منع نہیں، کھایا جا سکتا ہے، لیکن سیدنا ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبت دا اظہار کیتا، اس قدر اظہار فرمایا اللہ دے رسول جو چیز تو انو ناپسند لگ دی ہے، تکلیف دے چیز ہے، میں ابو ایوب بھی اس چیز تو نفرت کرنا ہاں، اس کو استعمال نہیں کرا گا۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا جائے، میرے نوجوان بھائیوں، میرے نوجوان ساتھیوں، میرے دوستوں، بزرگوں، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام نافع دے نال جا رہے نے، چل دیاں سیدنا عبداللہ بن عمر دے کنہ دے اندر
مزمار دی آواز آئی، تبلے دی آواز آئی، سرنگی دی آواز آئی، باجے گاجے دی آواز آئی، ڈھول دی آواز آئی، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے محبوب پیغمبر دی پسند نو پسند سمجھیا اور آپ دی ناپسند نو فوراً ناپسند کیتا۔ فوضع اصبعیہ فی اذنیہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دوویں انگلیاں کناں دے اندر ڈال لیاں۔ فنعا عن الطریق، راستے دے اندر دور دراز تک چلے گئے، اور حضرت امام نافع نو کہنے لگے نافع مینوں دس آیا کہ مزمار دی آواز آ رہی ہے یا ختم ہو گئی ہے؟ امام نافع رحمت اللہ علیہ بیان کر دینے حضرت مزمار دی آواز ختم ہو گئی ہے، اسی دور دراز دا سفر کر چکے ہیں، مزمار دی آواز ختم ہو گئی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرمان لگے نافع جس طرح تو اج میرے نال سفر کر رہا ہے، ایک دفعہ اسی طرح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ہم سفر آپ دے نال سفر کر رہا سا۔ سفر دے دوران اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے کناں دے اندر مزمار دی آواز آئی، باجے دی آواز آئی، اور اسی طرح سرنگی تبلے دی آواز آئی۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کناں دے اندر انگلاں دے لئیاں تاکہ مزمار دی آواز تو بچا جا سکے، سرنگی دی آواز تو بچا جا سکے، تبلے دی آواز تو بچا جا سکے۔ میں اس واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی جو چیز ناپسند ہے عبداللہ بن عمر نو بھی وہ چیز ناپسند ہے۔ بے شمار لوگ نے جنہ دا یہ رویہ اور انہوں دا یہ ذہن اور عقیدہ ہے کہ ساز دے اندر تبلے دے اندر سکون اور اطمینان ملتا ہے، سکون اور اطمینان ملتا ہے۔ میرے عزیزوں میرے بھائیوں، اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے کہ قرآن پڑھن دے اندر سکون ہے۔ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ جعلت الصلاۃ قرۃ عینی، اللہ نے نماز نو میری اکھاں دا سکون بنا دیتا ہے، نماز نو میری اکھاں دی ٹھنڈک بنا دیتا ہے۔ میرے عزیزوں میرے بھائیوں، ایک کیویں ہو سکتا ہے کہ اے باجا گاجا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفرت فرمائی، جس کو اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کراہت کیتی ہے، وہ اج دے امتی واسطے سکون دا باعث بن جائے، اطمینان دا باعث بن جائے، چین دا باعث بن جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال صحابہ اکرام نے محبت فرمائی اور پیارے پیغمبر دی ناپسند نو فوراً ناپسند سمجھیا کہ اگر اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو چیز ناپسند ہے، اے میرے واسطے بھی ناپسند ہے۔ اپنی مرضی، اپنی من مانی اسلام دے اندر، دین دے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بات دے اندر اپنی مرضی نہیں کیتی، اپنی من مانی نہیں کیتی۔ میرے عزیزوں میرے بھائیوں، میڈیا دا دور ہے، اسی اس چیز نو تسلیم کرنے ہیں، لیکن جدو انسان قرآن تو دور ہو جائے اور موبائل نو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لے، ہر معاملے دے اندر قرآن دی تلاوت، نماز دا وقت ضائع ہو جائے، قرآن دی تلاوت دا وقت ضائع ہو جائے، ذکر اذکار دا وقت ضائع ہو جائے تے کوئی پریشانی نہیں۔ اور اگر موبائل دے اندر آدمی منہمک ہے، اپنے آپ نو موبائل دے اندر غرق کر کے بیٹھا ہے اور وقت نماز دا بھی ضائع، وقت قرآن دی تلاوت دا بھی ضائع، اور اپنا دن اور رات ضائع کرن دے اندر لگیا، وقت ضائع کرن دے اندر لگیا ہے، اور اس دے اندر اس نو کسی قسم دی کوئی پریشانی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سانو صحیح معنیاں دے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال پیار اور محبت کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی پسند نو میرے عزیزوں میرے بھائیوں پسند سمجھا جائے، اور اللہ دے رسول دی ناپسند نو ناپسند سمجھا جائے۔ بے شمار مقامات نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرداں واسطے سونے نو حرام قرار دیتا، مرداں واسطے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم دا لباس پہننا حرام قرار دیتا ہے کہ مرداں واسطے ریشمی لباس پہننا اے جائز نہیں، اور مرد واسطے سونا پہننا اے جائز نہیں۔
مال دی وسعت آ جائے، انسان بے شمار فتنیاں دا شکار ہو جاندہ ہے، اللہ دی نافرمانی دا ارتکاب کردا ہے۔ اور پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ بولیا کہ اگر کوئی آدمی مرد سونا پہن لیندہ ہے انگوٹھی دی شکل دے اندر، کڑے دی شکل دے اندر، یا کوئی ایسی چیز جو اس نو بطور لباس پہن لیندہ اپنے جسم دے نال، کائنات دے امام نے فرمایا او سمجھ لوے کہ اپنے ہاتھ دے اندر اس نے انگوٹھی نہیں پہنی بلکہ اس نے آگ دا انگارہ رکھیا ہویا ہے۔ مرداں واسطے حرام ہے، تکبر دی نشانی ہے، اور تکبر اللہ تعالیٰ نو بہت زیادہ ناپسند ہے، تکبر اللہ دی چادر ہے۔ کائنات دے امام نے فرمایا اگر کوئی آدمی تکبر کر دے، غرور کر دے، نخوت کر دے، گویا کہ اس نے اللہ دی چادر نو ہاتھ پایا۔ اللہ تعالیٰ سانو تکبر تو محفوظ فرمائے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، بے شمار ایسے اللہ والے موجود نے جنہاں دے کول سب کچھ ہون دے باوجود، وسعت ہون دے باوجود، گنجائش ہون دے باوجود، انہوں نے انہاں ساریاں چیزاں تو نفرت ہے۔ اس واسطے نفرت ہے کہ اسلام نے منع قرار دیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیتا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عمل کر کے دکھلایا۔ صحابہ کرام کہنے لگ پے کہ خود خاتمہ کا اپنی اس انگوٹھی نو پکڑ لے جس نو اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند سمجھا ہے۔ اور صحابی رسول نے فرمایا واللہ لا آخذ ابدا، میری جان تے جا سکتی ہے لیکن اس سونے دی انگوٹھی جس نو اللہ دے رسول نے پھینک دیتا ہے میں اس نو اپنے گھر دے اندر لے جانا بھی گوارا نہیں کرتا، اس واسطے کہ قد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس انگوٹھی نو اللہ دے رسول نے اپنے ہتھاں دے نال اتار کے پھینکیا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ پہلی شخصیات نے جنہاں نے اللہ دے رسول نو دیکھیا اور پیارے پیغمبر دے ہر عمل اور ہر قول دے اتے انہاں نے لبئی کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی پسند نو پسند سمجھیا اور آپ دی ناپسند نو ناپسند سمجھیا۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری اور تیری رہنمائی فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانا یکرہ قبل العشاء النوم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء تو پہلے سونا ناپسند سمجھے سن، والحدیث بعدہ، اور عشاء دی نماز تو بعد گلاں باتاں کرنیاں پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند سمجھے کہ عشاء دی نماز تو بعد گلاں باتاں کیتیاں جان، اپنا وقت ضائع کیتا جائے۔ اللہ نے رات میرے اور تیرے واسطے سکون واسطے بنائی ہے، اور میرے عزیزو جو بندہ رات گئے تک جاگ دے کسی بھی طریقے دے نال اپنے دوست احباب ساتھیاں دی مجلس دے اندر بیٹھ کے رات گئے تک جاگ دے یا اپنا انفرادی طور دے وقت ضائع کر دے کسی بھی صورت دے اندر، میرے عزیزو وہ بندہ روحانی طور دے بھی بیمار ہو جاندہ ہے، جسمانی طور دے بھی بیمار ہو جاندہ ہے، اس دی روح بھی بیمار، اس دا جسم بھی بیمار، کیونکہ اللہ نے رات میرے اور تیرے واسطے آرام اور سکون واسطے بنائی ہے، اطمینان واسطے بنائی ہے، نیند پوری کرنے واسطے بنائی ہے، تاکہ آدمی اپنی نیند پوری کر سکے اور صبح دی نماز باجماعت ادا کر سکے۔ رات گئے تک جلسے جلوس کرنا، خواہ دینی جلسہ ہوئے، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میں اس چیز نو اچھا نہیں سمجھتا۔ کتنے ہی ایسے لوگ نے رات گئے تک جلسہ سے سن لیندے نے، رات 3 بجے 4 بجے تک رات گئے تک جلسہ سنیا، لیکن صبح دی نماز اس دی توفیق نہیں۔ اس طرح ہوندہ ہے کہ نہیں بھائی؟ کموں بیش تھوڑے بہت لوگ ہون گے بیدار ہو جان کہ چلو صبح دی نماز باجماعت ادا کر کے پھر آرام کر لواں گے، ورنہ ایسے افراد بھی دیکھے نے کہ ساری رات جلسہ سنے، اس سے مسجد دے اندر، اس سے مدرسے دے اندر صبح دی اذان بھی ہوئی، جماعت بھی ہوئی، اور اس سے مسجد دے اندر ایک سائڈ دے کونے دے اندر لگ کے آرام کر رہے نے، لیٹے ہوئے نے۔
ایسے جلسے ایسی وعظ و نصیحت کا کی فائدہ جیڑی میری اور تیری نماز نو ضائع کر دے۔ میں دیکھیا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے بھائیوں کبار صحابہ کرام دے اندر شمال، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے آندا ہے جدوں انہاں دی نماز کوئی جماعت نہ رہ جاندی، با جماعت نماز ادا نہ کر سکتے، تے انہاں دا عمل اگر عشاء دی نماز جماعت تو رہ گئی، حدیث دے الفاظ نے بہکی دے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ احیا بقیت لیلہ، عشاء دی نماز با جماعت کسے وجہ نہ رہ گئی، انہوں نے عشاء دی نماز سے پڑھ لئی لیکن جماعت نہ ملی، میرے عزیزوں میرے بھائیوں اس دے عوض دے اندر احیا بقیت لیلہ، ساری رات مصلے تے کھڑے ہو کے گزار دے، اس نماز کا ازالہ کر دے کہ آج میری نماز با جماعت رہ گئی ہے۔ اور میرے نوجوان بھائیوں میرے بزرگوں، میری ماں میری بہنوں میری بات کا غصہ نہیں کرنا، ساڑی دے نماز رہن دا کوئی سبب بھی نہیں، کوئی وجہ بھی نہیں، لیکن اس سے باوجود بھی نماز رہ جائے 1 2 3 4 5 اور کئی دنوں تک اگر نماز رہ جائے، میرے عزیزوں ساڑے جسم تے اس نماز رہ جان دا کوئی اثر نظر نہیں آندا، کوئی فکر نظر نہیں آندی، کوئی سوچ نظر نہیں آندی کہ آج میری نماز با جماعت رہ گئی۔ اور حتیٰ کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے ایک اور روایت دے اندر آندا ہے کہ عشاء دی نماز تو علاوہ بھی اگر زور دی نماز کدی رہ جاندی، عصر دی نماز رہ جاندی، اگر زور دی نماز جماعت نال رہ گئی، حضرت عبداللہ بن عمر زور تو لے کے عصر تک نفل و نوافل دے اندر گزار دیں دے تاکہ میری اس نماز کا ازالہ ہو جائے۔ پہلی بات ہے کہ صحابہ کرام با جماعت نماز کا اہتمام کر دے، با جماعت نماز کی فکر کر دے، بالخصوص صبح دی نماز، بالخصوص عشاء دی نماز، اور حتیٰ کہ ساریاں نمازاں با جماعت ادا کر دے۔ اگر کسی طریقے نہ رہ جاندی تے میرے عزیزوں انہوں نے فکر لاحق ہو جاندی۔ اس واسطے اے عہد کر کے جاؤ کہ انشاءاللہ العزیز ساڑی رات دا اکثر حصہ جڑا ہے وہ ساڑے بستر تے گزرے گا، آرام اور سکون دی نیند کیتی جائے، اطمینان دے نال نیند کیتی جائے اور بر وقت سو جائے اور صبح دی نماز واسطے با جماعت اٹھ جائے۔ اس تو بڑی خوش قسمتی اور خوش نصیبی کیا ہے کہ جس خوش قسمت انسان نو عشاء دی نماز بھی با جماعت ملی اور صبح دی نماز بھی با جماعت ملی۔ نماز دا اطمینان، نماز دا سکون تیری نیند دے اندر ہے، میری نیند دے اندر ہے۔ اگر رات دی نیند پوری ہو جائے، صبح سویرے آدمی با جماعت حشاش بشاش اٹھ کے با جماعت نماز ادا کرتا ہے، مسجد دے اندر آ جاتا ہے۔ اور میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ دے استاد عبید اللہ القواریری رحمت اللہ علیہ، امام بخاری اور امام مسلم دے استاد نے، امام عبید اللہ القواریری، میں برحال پہلی دفعہ نام انہوں نے سنے ہے اور یہ واقعہ بھی پہلی دفعہ پڑھے ہے۔ تاریخ بغداد دے اندر خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ نے واقعہ نقل کیا ہے، 10ویں جلد دے اندر حضرت عبید اللہ القواریری رحمت اللہ علیہ بیان کر دینے، لم تکن تفوتنی صلاۃ العشاء بجماعت، میں ساری زندگی عشاء دی نماز با جماعت ادا کی دیئے، ایک دفعہ بھی ایویں نہیں ہویا کہ میری عشاء دی نماز با جماعت رہ جائے، ساری زندگی عشاء دی نماز با جماعت ادا کی تھی۔ کہندے ایک دفعہ دا واقعہ، میری عشاء دی نماز با جماعت رہ گئی، میں بصرے دے شہر دے اندر چلا گیا، بصرہ شہر، اس شہر دے اندر داخل ہویا، اس نظر دے نال گیا کہ مینوں کسے جگہ تو عشاء دی نماز با جماعت مل جائے۔ تلاش کردیاں کہندے میں دیکھیا فرائیت الناس کلہم، میں دیکھیا سارے لوگاں نے نماز ادا کر لئی، فغلقت المساجد، مسجداں نو تالے لگ گئے، مسجداں بند ہو گئی ہیں۔ فرجعت الی بیتی، اے معاملہ دیکھ کے میں اپنے گھر دے اندر آیا،
حدیث مبارکہ میرے ذہن دے اندر آئی کہ کائنات دے امام نے فرمایا جیڑا بندہ نماز با جماعت ادا کردا ہے اللہ اس نو 27 نمازاں دا ثواب ملدا ہے۔ میری با جماعت نماز رہ گئی۔ امام عبید اللہ القواریری رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں صلیت 27 صلاۃ، میں اس رات 27 نمازاں عشاء دیاں 27 نمازاں ادا کی دیاں تاکہ میرا وہ ازالہ ہو جائے، میری وہ پریشانی ختم ہو جائے۔ عشاء دی نماز ایک رات دے اندر 27 مرتبہ ادا کی تھی۔ امام عبید اللہ القواریری رحمت اللہ علیہ نے نماز ادا کرن تو بعد 27 مرتبہ اللہ اکبر، 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ نہیں، مکمل تعداد 27 مرتبہ نماز ادا کی تھی عشاء دی۔ کہنے لگے میں سو گیا نیند دی حالت دی اندر، میں دیکھیا کہ میرے وہ ساتھی جنہاں نے با جماعت نماز ادا کی تھی ہے وہ گھوڑیاں تے سوار نے تے میں بھی ایک گھوڑے تے سوار ہاں، لیکن میں کوشش کرنا کہ میں انہاں دے نال جا کے مل جاواں۔ میں اپنا گھوڑا زور دے نال دوڑایا لیکن فلا الحقہم، میرا گھوڑا جڑا ہے انہاں دے نال نہ مل سکیا۔ فالتفت الیہ، میں ایک آدمی وال غور کر کے دیکھیا، اس نے کہا کہ اے عبید اللہ القواریری تیرا گھوڑا ساڑھے گھوڑیاں دے نال کدی بھی نہیں مل سکتا، اس واسطے نہیں مل سکتا کیونکہ اسی رات عشاء دی نماز با جماعت ادا کیتی ہے اور تو عشاء دی نماز جماعت تو ہٹ کے ادا کیتی ہے اور انفرادی طور تے ادا کیتی ہے۔ حضرت عبید اللہ القواریری رحمت اللہ علیہ بیان کر دے میں نیند تو بیدار ہویا، میرا خواب ختم ہویا، جدو میں نیند تو بیدار ہویا میرے جسم دے اتے پریشانی دے آثار، غمی دے آثار اس قدر میں پریشان ہویا کہ آج میری عشاء دی نماز رہ گئی ہے، آج میری نماز با جماعت رہ گئی ہے۔ میرے عزیزوں میرے بھائیوں دسن دا مقصد ہے کہ خواب اگر وہ سنت دے خلاف ہوئے، وہ خواب جو قرآن دے خلاف ہوئے، وہ خواب جو حدیث دے خلاف ہوئے اسی اس خواب نو نہیں مان دے، ورنہ سچا خواب میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچا خواب نبوت دا 40واں حصہ ہے، نبوت دے 40 حصے نے، انہاں حصیاں دے اندروں ایک حصہ سچے خواب آنا ہے۔ مومن دا ہر خواب جھوٹا نہیں ہوندا بلکہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان نو سچے خواب دکھا دیندے۔ 27 مرتبہ عشاء دی نماز پڑھنے والا خواب دی حالت دے اندر دیکھیا کہ میرا گھوڑا میں انہاں دے نال نہیں پہنچ سکیا، انہاں دے مرتبے نو، انہاں دے مقام نو، انہاں دی عظمت، انہاں دی شان نو میں نہیں پہنچ سکیا۔ میرے نوجوان بھائیوں، میرے نوجوان ساتھیوں، میری ماؤں، میری بہنوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں التماس کراں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اس حدیث سے تے عمل کیتا جائے کہ اپنے آپ نو نیند واسطے تیار کیتا جائے تاکہ رات دی نیند مکمل ہو جائے اور اے ذہن لے کے آدمی سو جائے کہ اللہ اس واسطے میں نیند کر رہا ہاں کہ میں صبح دی نماز با جماعت ادا کر سکاں، میں مسجد دے اندر جا سکاں، اللہ قدم بدلے اللہ میں نیکی حاصل کر سکاں، وضو دے ذریعے قدم دے بدلے اللہ میں نیکی مل جائے۔ آدمی دی اگر سوچ اور نظریہ رکھ کے سو جاندہ ہے اور سویں اس طرح گیا کہ نیند دی حالت دے اندر اس نو اذان دا بھی پتہ نہیں چلیا، جماعت دا بھی پتہ نہیں چلیا۔ میرے اور تیرے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے آدمی اگر صبح 7 بجے 8 بجے بھی اٹھ جاندہ ہے، سورج طلوع ہو گیا ہے، اس تو بعد نماز ادا کرے اللہ اس دی نماز ادائیگی دے اندر شامل کر لیں گے، اس دی نماز قضا نہیں ہوئے گی۔ شرط ہے کہ نیند دی حالت دے اندر اس کو بالکل پتہ نہیں چلیا، شعور نہیں ہویا کہ آیا کہ نماز دا وقت ہو گیا یا نہیں۔ تیرا سونا بھی عبادت، تیرا جاگنا بھی عبادت اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے دے مطابق ہو جائے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ سانو صحیح معنی دے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی پسند سمجھا جائے اور آپ نے جس چیز کو نفرت کی تھی اس چیز کو نفرت کی جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔